اذان کے بعد درود پاک آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اتنا رائج نہیں، حالانکہ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ اذان سے پہلے بھی ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اذان کے بعد درود پاک پڑھنا سنت ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان، باب کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے امام نسائی نے کہ نبی پاک علیہ السلام پر اذان کے بعد درود پاک پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نبی پاک نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی بات کرو، وہی کہو جو تم سن رہے ہو کہ مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اذان کا اسی طرح جواب دو جس طرح کہ مؤذن جواب دیتا ہے۔ وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود پاک پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اور فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو۔ یہی الفاظ مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو درود پاک پڑھنا یہ تو سنت ہے اذان کے بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر بھی، اور یہ کویت کے اندر، سعودی عرب کے اندر بھی جو ٹی وی وغیرہ پر یا ویسے اذان ہوتی ہے تو درود ابراہیمی وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والی دعا بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ کہ یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ صرف درود ابراہیمی پر بندہ کوئی جم جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ویسے تو بالکل یہ حدیثوں سے الفاظ ثابت میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں، اور یہ نبی پاک کے دور کے اندر بھی صحابہ کا انداز تھا کہ آپ کو سامنے بھی سلام کیا کرتے، لیکن اذان کے بعد اور اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ شروع کب ہوئے اور کس ملک کے اندر شروع ہوئے وہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 974 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، مشہور بزرگ ہیں اور سارے تقریباً ان کو مانتے ہیں۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ما اعتید علی المنائر من الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقب الاذان الا الصبح والجمعۃ فانہم یقدمون علیہما والا لمغرب فانہ لا یفعل فیہا لضیق وقتہا۔ آپ فرماتے ہیں 974 میں وصال ہوا ہے، اس سے پہلے آپ سے سوال ہوا ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے دور سے پہلے بھی اذان کے بعد اور اذان سے پہلے یہ صلاۃ والسلام نماز سے پڑھا جاتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شروع کر دیا، یا مولانا سردار احمد خان جن کا فیصل آباد میں مزار انہوں نے شروع کر دیا، ان کو خود بھی پتہ کوئی نہیں۔ اب آپ سنیے، اب یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ عربی کے اندر کتاب ہے اور بیرون ممالک والوں نے ان کو چھاپا اس کتاب کو، تو کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مناروں کے اوپر، اس وقت تو سپیکر تھے نہیں، اس وقت ہر مسجد کے اندر منارے بنے ہوتے تھے، اس کے اوپر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، تو آپ کہتے ہیں یہ جو مناروں کے اوپر اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، صبح اور جمعہ کی اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، باقیوں کے بعد، لیکن مغرب کے اندر نہیں پڑھتے، اس وجہ سے کہ وقت بڑا تنگ ہوتا ہے۔ احدثہ السلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب، اس کو شروع کیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے، آپ کے دور کے وقت کا یہ ہے، اور تھوڑا سا پہلے کا 7ویں ہجری کے پہلے ان کا ولادت ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو شروع کیا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وذاکر بعض المؤرخین ان ابتداءہ بمصر والقاہرہ سنۃ 91 و 700 برؤیت رائیہ بعض المقدمین، کہتے ہیں کہ بعض تاریخ دانوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس صلاۃ و سلام کی ابتدا مصر کے اندر اور قاہرہ کے اندر، یہ بھی شہر کا نام ہے، ان دونوں شہروں کے اندر یہ 791 ہجری کے اندر شروع ہوئی ہے، بعض مقدمین کے کہنے کی وجہ سے 791 میں مصر اور قاہرہ کے اندر شروع ہوا ہے، پاکستان ہندوستان کے اندر نہیں، یہ تو برصغیر تو بنا بھی بعد میں، تو پہلے تو یہ انداز نہیں تھا، تو یہ دیکھیے مصر اور قاہرہ میں 791 ہجری میں کہتے ہیں یہ شروع ہوا ہے، ولا یخالف ما قبلہ، لیکن ما قبل بھی یعنی 791 ہجری سے پہلے بھی جو پڑھا جاتا تھا اس کا بھی کسی نے انکار نہیں کیا، لاحتمال انہ ترک بعد موت سلطان صلاح الدین الی حاضر تاریخ، کہ ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وصال کے بعد کچھ سال نہ پڑھی گئی اور پھر 791 میں شروع ہو گئی۔ او کان امرہ بہ فی لیلۃ الجمعۃ خاصہ، یا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف جمعہ کی رات کو صرف حکم دیا ہو یہ درود پڑھنے کا، بعد میں پھر انہوں نے اذان کے بعد بھی شروع کر لیا ہو، کہتے ہیں یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں صوب بعض المتاخرین، بعض متاخرین اس بات کو درست قرار دیا ان ذالک بدعۃ حسنۃ،
کہ یہ بات یعنی درود و سلام پڑھنا اذان کے بعد یہ بدعت حسن ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا یہ بدعت حسن ہے۔ اور کہتے ہیں یؤجر فاعلہ اور بحسن نیتہ، فرمایا کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کی اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کو اجر بھی ملے گا، اس کو ثواب بھی اس بات کا ملے گا۔ اور کیا کہتے ہیں وقریب منہ قول شیخنا شیخ الاسلام زکریا، اسی کے قریب ہمارے استاد شیخ زکریا نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ فی فتاوی، اپنے فتاویٰ کے اندر، الاصل مستحب والکیفیت بدعۃ، کہ اس کی اصل مستحب ہے یعنی یہ کام ٹھیک ہے لیکن کیفیت بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اذان نہیں دی اس انداز میں جس طرح آج کل دی جاتی ہے، کہتے ہیں کیفیت بدعت ہے لیکن اصل مستحب ہے، یہ کام بالکل درست ہے، بدعت حسن ہے۔ 1230 ہجری میں علامہ دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حاشیہ لکھا ہے کتاب کے اندر، کہتے ہیں اما الصلاۃ علی النبی بعد الاذان فبدعۃ حسنہ، اب کہتے ہیں کہ بہرحال نبی پاک پر اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا یہ بدعت حسن ہے۔ اول حدوثھا زمن الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، سب سے پہلے ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے شروع کیا، سنۃ 81 و 700 فی ربیع الاول، کس سال میں؟ 781 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ربیع الاول کے مہینے میں۔ وکانت اول تزداد بعد اذان العشاء لیلۃ الاثنین و لیلۃ الجمعہ فقط، اور کہتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف جمعہ کی رات کو عشاء کی اذان کے بعد اور پیر والے دن عشاء کی اذان کے بعد یہ صلاۃ والسلام شروع کیا تھا صرف۔ پھر کیا کہتے ہیں ثم بعد 10 سنین زیدت عقب کل اذان الا المغرب، کہتے ہیں اس کے بعد 10 سال گزرے یعنی 791 ہجری آیا تو پھر یہ ہر اذان کے بعد اس صلاۃ والسلام پڑھا جانے لگا سوائے مغرب کی اذان کے، کیونکہ اس وقت تنگ ہوتا ہے اور صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو پھر اقامت دیر سے کہی جائے گی، اس وجہ سے مغرب کی اذان کے وقت نہیں دیتے تھے، باقی ہر وقت میں صلاۃ والسلام پڑھتے۔ کما انما یفعل لیلا من الاستغفارات والتسابیح والتوسلات، جس طرح کہ وہ باقی نمازوں کے اندر بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی باقی تسبیحات اور توسلات وغیرہ اپنے اوراد و وظائف کیا کرتے تھے۔ اور آپ کہتے ہیں فہو بدعۃ حسنۃ کذا ذکر بعضهم، بعض علماء نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ بدعت حسن ہے، اچھی بدعت ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں والذی ذکرہ العلامۃ الشیخ احمد بشیشی، اور شیخ احمد بشیشی نے جو روایت ذکر کی ہے، جو بات بیان کی ہے، فی رسالتہ المسمات، اپنے رسالے کے اندر جس کا نام ہے تحفۃ الثنیہ فی اجوبۃ الاسئلۃ المردیہ، اس کے اندر کیا ذکر کیا؟ ان اول ما زیدت الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کل اذان علی المنارۃ زمن السلطان المنصور حاجی بن اشرف شعبان، آپ کہتے ہیں کہ ہر اذان کے بعد صلاۃ والسلام کی اضافہ جو کیا گیا منارے کے اوپر اذان کے بعد، وہ کس نے کیا؟ سلطان منصور حاجی بن اشرف شعبان بن حسن بن ناصر الدین محمد بن منصور کلاوون نے شروع کیا۔ وذالک فی شعبان سنۃ 91 و 700، اور یہ 791 ہجری کے اندر تھا یہ معاملہ شروع ہوا۔ وہ کہتے ہیں وکان قد حدث قبل ذالک، اور یہ معاملہ اس سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا صلاۃ والسلام کا، فی ایام سلطان یوسف صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ کام پہلے بھی شروع ہو چکا تھا۔ اور آپ کہتے ہیں ان یقال قبل اذان الفجر فی کل لیلۃ بمصر و شام، کہ اذان فجر سے پہلے ہر رات کی اذان فجر سے پہلے یہ کہا جاتا تھا مصر اور شام کے اندر السلام علی رسول اللہ، یہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومستمرہ الی سنۃ 77 و 700، اور یہ بات جاری رہی 777 ہجری تک۔ فزیدہ فیہ بامر المحتسب صلاح الدین برلسی، کہتے ہیں پھر سلطان صلاح الدین برلسی کے حکم کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ کس بات کا کیا گیا؟ ان یقال، کہ یہ کہا جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا جائے۔ 777 ہجری میں سلطان صلاح الدین برلسی کے حکم سے اس بات کو شروع کیا گیا۔ ثم جعل ذالک عاقبہ کل اذان سنۃ 91 و 700، پھر 791 ہجری میں ہر اذان کے بعد اس کو شامل کر دیا گیا۔ تو یہ تاریخ تھی جو کہ بالکل واضح ہے۔ یہ سوال کئیوں نے کیا تھا کہ بتایا جائے کہ کب شروع ہوا ہے، تو کچھ محمود غزنوی کا کہتے ہیں، کچھ کس بات کا، تو یہ مکمل تحقیق ہے جن کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ ہم نے امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تحفۃ المحتاج حاشیہ لکھا، اس پر علامہ شروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد
انہوں نے اس کے اندر یہ ذکر کیا ما یقع للمؤذنین من قولہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الی آخر ما یأتون فیکفی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مؤذنین اذان دینے والے یہ بات کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آخر تک جو سیغے پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں فیکفی، تو یہ پڑھنا بالکل درست ہے۔ اسی طرح علامہ شبرملسی آپ نے بھی یہی لکھا، وہاں پر صرف اتنے الفاظ عائد کیے آپ نے بعد الاذان، عقب الاذان، اذان کے بعد جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے۔ علامہ جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حاشیہ جمل کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک حدیث پاک یہ سنیے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی، کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں حلال کر دیا، یعنی قرآن پاک میں جس بات کو حلال کر دیا گیا وہ حلال ہے۔ حرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں حرام کر دیا۔ اور فرمایا وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، کہ جو چیز سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، یعنی جس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں، فرمایا وہ معاف ہے، وہ جائز ہے۔ تو اس لیے جب کسی بات سے منع نہیں کیا گیا، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا، تو کوئی اور نہیں منع کر سکتا۔ سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کی آیت ہی ہے، اس کے اندر ہی سارے درود سارا کچھ ہی موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کے اندر کوئی قید نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تو سکھایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھنا، بلکہ صرف سکھایا، اور وہ بھی نماز کے اندر درود پاک سکھایا کہ درود ابراہیمی نماز کے اندر پڑھو، جس کو اس کے علاوہ آپ نے مکمل وضاحت سن لی ہے۔ اور جامع الصغیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حدیث کی، اور انہوں نے نا حروف تہجی کے اعتبار سے حدیثیں لکھی ہیں، جو الف سے حدیث پہلے شروع ہوتی ہے پہلے وہ ساری جمع کی، پھر با سے، اسی طرح جب حرف کاف آتا ہے تو اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث پاک لکھی ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکہ، کہ ہر وہ شان والا کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک پر درود سے نہ شروع کیا جائے تو وہ نامکمل ہے اور ہر برکت سے محروم ہے۔ یعنی اللہ کی حمد بھی کی جائے گی اور ساتھ ہی نبی پاک پر درود بھی بھیجا جائے گا، اگرچہ ضعیف کہا گیا ہے، لیکن ایک روایت ہمیں مل گئی ہے۔ اور اگر اگلی بات سنیں گے تو یہ حدیثوں کے اندر یہ بھی واضح طور پر ہے، اور یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی شاید ہو، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقامت کہنے لگتے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمک اللہ، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اے اللہ آپ پر رحم فرمائے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، باب الاذان فوق المنارہ، باب کا نام ہے منارہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینا، یعنی اونچی جگہ پر۔ حدیث نمبر 519 ہے، مکتبہ رحمانیہ بن زبیر ان امرات من بنی النجار، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بنو نجار کی ایک عورت نے بتایا قالت کانا بیتی من اطول بیتی کانا حول المسجد، کہتے ہیں بنو نجار کی ایک عورت کہتی ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی کے ارد گرد میرا گھر سب سے اونچا تھا، تو کہتی ہیں فکان بلال یؤذن علیہ، تو حضرت یؤذن علیہ الفجر، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو کیا کہتی ہیں فیاتی بسحر، کہتی ہیں ساری کے وقت ہی آ جاتے، یعنی تہجد والے ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں، فیجلس علی البیت ینظر الی الفجر، تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال گھر میں بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے فجر کے وقت شروع ہونے کا، فاذا رآہ، جب روشنی پھیلتی دیکھتے، تمتا، تو آپ کھڑے ہوتے، ثم قال اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، پھر اس طرح دعا کرتے اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اور تو سے مدد طلب کرتا ہوں اس بات پر کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ قالت ثم یؤذن، پھر وہ عورت فرماتی ہیں کہ پھر حضرت بلال اذان دیا کرتے، واللہ ما علمتہ کان ترکہ اللیلۃ الواحدۃ، یعنی حاضر کلمات، کہتے خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ کبھی یہ دعا آپ نے کبھی چھوڑی ہو،
یعنی اذان سے پہلے ہر وقت یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب کون کون پڑھتا ہے یہ دعا؟ چلو قریش اب نہیں یہاں پر موجود، تو یہاں پر جو ہیں ان کے بارے میں دعا کون پڑھتا ہے اور کون اونچی آواز میں؟ ظاہری بات ہے حضرت بلال اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو یہ سنتی تھی اور ان کو پتہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کبھی چھوڑی نہیں، اور خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہیں کہ میں تو جانتی نہیں کبھی یہ کلمات انہوں نے چھوڑے ہوں۔ تو یہ دعا اذان سے پہلے پڑھتے تھے۔ اصل میں کچھ بندے اس طرح اعتراض کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اذان مکمل ہے، اللہ کا پیغام مکمل ہے، تو تم نے اذان کے اندر اضافہ کر دیا، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو۔ حالانکہ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھیں گے نا اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ کہے گا اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب اس وقت منع ہے کہ جب اس کو جز بنا لیا جائے اور جب صلاۃ والسلام کو یہ سمجھا جانے لگے کہ یہ بھی اذان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر یہ غلط ہے، پھر واقعی یہ سنت کے خلاف ہوگا، اذان کے اندر اضافہ ہو جائے گا جو کہ جائز ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب سب کو ہی پتہ ہے کہ اور اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ والسلام پڑھ کے بندہ تھوڑی دیر 15 سیکنڈ آدھا منٹ رک جائے تاکہ کسی کو شائبہ بھی نہ ہو کہ یہ اذان کے ساتھ ہے۔ اور یہ ویسے بھی ہر کسی کو علم ہے اس بات کا، اور یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ اذان کا حصہ صلاۃ والسلام ہے نہیں۔ جس طرح کے بعد والا درود تو سارے پڑھتے ہیں، آپ نے ان کے سپیکروں کے اندر بھی سنا ہوگا، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، رب اللہم رب ھذی دعویٰ والی دعا پڑھتے ہیں۔ اب کوئی اس کو حصہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا بالکل۔ جب ٹی وی کے اندر، بلکہ سعودی عربیہ کے اندر اور کویت کے اندر اذانیں ہوتی ہیں تو ہر مسجد کے اندر بعد میں یہ والی دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذی دعویٰ والی، اس سے پہلے درود پاک بھی فوراً ہی پڑھتے ہیں سپیکروں کے اندر۔ تو اگر یہ اذان کا حصہ نہیں بننا اور سب جانتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، تو اسی طرح شروع والا صلاۃ والسلام بھی اذان کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل یہ غلط انداز ہے۔ جب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے درود و سلام بھیجو نبی پر، اور کسی وقت کی قید نہیں لگائی، تو چاہے بندہ نماز سے پہلے بھیجے یا اذان سے پہلے بھیجے یا بعد میں بھیجے، تو یہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں۔